السلام علیکم۔ ہم پڑھیں سورہ صاد آیت نمبر 27 سے۔ آیت کا ٹاپک ہے نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، اور چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد میں جاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کا برابر کر دیں گے؟ یہ آخرت کے ضروری ہونے کی دلیل ہے، اور پچھلی آیتوں سے اس کا ربط یہ ہے کہ جب ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور کو اپنے خلیفہ کی حیثیت میں یہ حکم دیا ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیں، تو کیا ہم خود انصاف نہیں کریں گے؟ اسی انصاف کے لیے آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ ہم نے نیک لوگوں اور بدکاروں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا، اور دنیا میں چاہے جو کوئی شخص کام کرے یا بدکاری کا مرتکب نہ، اس کی کوئی باز پرس ہونی ہے نہ نیک آدمی کو کوئی انعام ملنا ہے۔ ایسی بے انصافی اللہ تعالیٰ کیسے گوارا فرما سکتے ہیں؟ قرآن حکیم پر دو درجے، تفکر و تدبر۔ تدبر کی بات کی جا رہی ہے نا، غور و فکر تدبر کی۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس آیتوں کو غور و فکر کریں تاکہ عقل رکھنے والی نصیحت حاصل کر سکیں۔ یعنی جب آخرت اور حساب و کتاب کی ضرورت معلوم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف ہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو پہلے سے متنبع کرنے کے لیے ہدایت نامہ عطا فرمائے تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو درست کر سکیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک کتاب نازل فرمائی۔ غور و فکر کی بات کی جا رہی ہے نا کہ آیتوں میں غور و فکر کرو تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کر سکیں۔ جو عقل سے کام لے، یعنی سمجھ سے کام لے رہا ہے، سمجھ جائے گا ہدایت۔ آیتوں میں ہر آیتوں میں ہدایت تو ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مدح و تحسین۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، باقی اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب۔ تو انہوں نے کہا، میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے۔
یہاں تک کہ وہ اونٹ میں چھپ گئے۔ ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق۔ اس پر انہوں نے کہا ان کو میرے پاس لے آؤ، چنانچہ وہ ان کے پنڈیلوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو بہترین گھوڑے پیش کیے گئے وہ جہاد کے مقصد سے اکٹھے کیے گئے تھے، اور ان سے آپ کی سلطنت کی شان اور شوکت مظاہرہ ہو رہا تھا۔ آپ حضرت نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ بہترین گھوڑے پیش کیے گئے جو جہاد کے مقصد سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ آپ جب ان کا معائنہ فرمایا تو یہ شان و شوکت آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے کہ آپ نے مجھے فرمایا مجھے اس دولت سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے میرے دبدبے کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے چلتے ہوئے آپ کی نگاہوں سے روپوش ہو گئے تو آپ نے انہیں دوبارہ بلایا اور ان کی پیٹھیوں اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر فرما کر قرآن کریم نے یہ سبق اس میں عرض کافی رہے میں پڑھ لیتا چلو دیا ہے کہ انسان کو دنیا کی دولت یا عزت یہ شوکت سبق حاصل انسان کو تو دنیا کی دولت یا عزت و شوکت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور قرآن حافظ بن جریر اور امام راضی وغیرہ نے اسے ترجیح دی ہے۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت آیت اور اس واقعے کی تفسیر یوں ہے کہ گھوڑوں معائنے کے دوران آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، جس پر آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے میں کہ دولت کی محبت نے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دیا، اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو واپس بلا کر انہیں اللہ تعالیٰ کی قربان کر ادا کیا اور تلوار سے ان کی انڈلیاں اس افسوس سے ظاہر کیا دولت میں محبت ہے۔ گھوڑے کو واپس لا کر انہیں اللہ قربان کرا دے، تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹنے شروع کر دی۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کا ترجمہ بالکل مختلف اس طرح ہوگا: جب ان کے پاس اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہیں اس کے دولت محبت نے مجھے اللہ سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اونٹ میں چلے گئے، انہوں نے کہا انہیں واپس کر لیا، پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار صاف کرنا شروع کر دیا۔ منیب پڑھ لو اب۔ آواز ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے، آ رہا ہے بہت زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطائی بے بہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑلہ پر ڈالا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا۔ یہ ایک واقعہ کی تفسیر نہ قرآن کریم میں نہ کوئی سی مستند حدیث میں، یہ آیت کی تفسیر طور پر واقعہ ثابت ہوتا ہے۔ جو روایتیں اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہیں وہ یا انتہائی کمزور یا لغوہ ہیں یا ان کی آیت تفسیر ہونا ثابت نہیں۔ لہٰذا سلامتی کا رستہ یہی ہے کہ اس کو قرآن کریم نے مبہم چوراہے سے مبہم رہنے دیا ہے۔ واقعہ کے حوالے دینے کا جو مقصد تفصیلات جانے میں غیر پورا جاتا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی آزمائش بنائی تھی، اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ کی عطائی بے بہا۔
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. کہنے لگے میرے پروردگار میری بخشش فرما، مجھے ایسی سلطنت بخش دیجیے جو میرے بعد اور کسی کے مناسب نہ ہو، بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات ہے جو اتنی سب ہی داتا ہے. سلمان علیہ السلام کو ہوائیں اور جنات کو پرندوں پر جو سلطنت حاصل ہوئی تھی اس کے بعد کسی کو ایسی سلطنت حاصل نہیں ہوئی. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہیں وار کر جاتی ہے. اسی صورت تفسیر سورہ انبیاء میں آ چکی ہے. والشياطين كل بناء وغواص. اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خوش شامل تھے. یعنی وہ بتایا جا رہا ہے کہ جنات میں غوطہ خور جنات بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے معمار یعنی بلڈنگز بنانے والے جنات بھی ماہر ہو سکتے ہیں. وآخرین مقرنین فی الاصفاد. اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت دعوت انجام دیا کرتے تھے. اسی تفسیر سورہ سبا میں گزر ہے. یہاں یہ اضافہ ہے کہ وہ غوطے لگا کر سمندر سے موتی وغیرہ نکال لیا کرتے تھے، اور کچھ جنات تو نہایت شریر تھے کہ ان کی شہادت لوگ محفوظ کرنے کے لیے جر کر رکھا جاتا تھا. هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. اور ان سے کہا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی صاحب کی ذمہ داری نہیں. حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ دولت بنا کر دے دی گئی تھی، اختیار دیا گیا تھا کہ جتنی چاہیں خود رکھیں، جتنی چاہیں کسی کو دے دیں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ. بارگاہ اچھا بارگاہ. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، شیطان مجھے دکھ اور آزار لگایا گیا ہے. جیسا کہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک طویل بیماری لاحق ہوئی تھی. وہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے جس کے بعد انہیں شفا حاصل ہوئی. آیت نمبر 42 میں شفا کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ اپنے پاؤں زمین پر مارے. انہیں زمین پر پاؤں مارے تو ایک چشمہ پھوٹ نکلا. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس پانی سے نہا لیں، اور اسی طرح وہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کی بیماری دور ہو گئی. مزید پڑھ لو. سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش خاتمہ. ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. ہم نے ان سے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، لو یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی.
اگلی نہیں پڑھ لو. جی کچھ لوگ سوچا کے ڈانس کرتے ہیں، وہ ڈانس کرنے کی جو دلیل ہے نا وہ قرآن مجید سے لیتے ہیں، یہ والی آئے اچھا جو بھی اوپر گزری ہے. کون سی والی؟ نہانے کے لیے پینے اپنا کی؟ پاؤں مارو زمین پہ. تو یہ تو اور ہے اس کی آیت کیسے یہ لکھا ہے اپنا پاؤں زمین پر مارو، تو کہتے ہیں یہ نا وہ ایسے ہی بس جس نے جو نکالنا وہ نکال لے، اس کو جو پسند ہے نکال. وہ تو تعویل ہے، تعویل تو مرضی نکال لو. اب قرآن مجید کے آیتیں ہیں، اس کے یہ عقل سے کام لیتے ہیں. دیکھو آیتیں ہدایت نکال کو سمجھ ہی سکتے ہو، لیکن عقل سے نکالو، نصیحت نکلے عقل سے نکالو گے. ایسے ہی ہے. اور وہ پاؤں بٹنا بتاتے ہیں مولوی جو اس کو کر دیتے ہیں، پوری بتائیں گے نہیں کہ مارا اور پانی نکلا اور نہ یہ بتایا نہیں آگے سے. آواز کافی کٹ رہی تمہیں یار. ہاں چلو خیر، میں نے بس اس لیے بتایا تاکہ نالج میں آئے، بعد میں کبھی ہو تو پتا ہو بات کا کہ پوری آیت جو ہے. میں اپنا انٹرنیٹ چیک کرتا ہوں. تو میں پڑھ لیتا ہوں. اب صحیح آ رہی ہے بات؟ ہاں تو آ رہی بہتر ہے. پڑھوں؟ ہاں پڑھو پڑھو مجھے پڑھو. سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا خاتمہ. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی وہ ہیں ہی اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت ہو. اب قرآن مجید میں لکھا عقل والوں کے لیے نصیحت ہو. اب یہ نا لفظوں کا ڈھیر پہ عقل والے نہیں کہ جو عقل سے کون کام لیتا ہے. عقل سے کام لینے والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. نصیحت کیا ہے کہ جب بھی مشکل آ اللہ کو بلاؤ. بیسیکلی پچھلے آئے میں لکھا ہونا تھا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں غور فکر کرتے ہیں سیکھتے ہیں، یہ وہ سیکھنے والی بات ہے جو سیکھ رہے ہیں. ابراہیم ان کے فتار ہلیہ کے ساتھ سارے چھوڑ گئے تھے. صحت کے بعد صرف واپس آئی تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید پوتے پوتیاں عطا فرمائے. اس طرح ان کے خاندان کی تعداد دگنی ہو گئی. یار کہیں یہاں سے آگے پڑھ لو گے، میں ایک کام ہے. چلو ٹھیک ہے جی پڑھ لوں گا. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے ان سے بھی کہا کہ اپنے ہاتھ سے تنکوں کو تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اسے مار دو اور اپنی قسمت توڑو. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا اور بہترین بندے تھے. واقعی اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کے اہلیہ مرتبہ شیطان نے اس طرح درگلا کہ وہ ایک
تیب کی شکل میں ان کے سامنے آیا اور اپنے شوہر کی بیماری سے پریشان تھی. انہوں نے اس کی واقعی طیب سمجھ کر اس سے طیب یعنی اس سمجھ کر اس سے کہا کہ میرے شوہر کا علاج کر دو. تو شیطان تھا. اس نے کہا کہ اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ اگر تمہارے شوہر کو شفا ہو گئی تو تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ اس طیب نے انہیں شفا دی. یہ خاتون چونکہ اپنے شوہر کی بیماری سے پریشان تھی اس لیے ان کے دل میں اس کی بات ماننے کا میلان پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا اور شیطان نے ان کی اہلیہ تک رسائی حاصل کر لی. وہ اس کی بات ماننے کی طرف مائل ہو رہی تھی. اس رنج کے عالم میں انہوں نے قسمت خالی کے میں صحت مند ہونے کے بعد اپنی بیوی کو 100 چمیاں ماروں گا لیکن جب انہوں نے صحت مند ہو گئی تو انہوں نے اپنی کسی قسم پر شرمندگی ہوئی اور خیال ہے کہ ایسا بیوی کو اس طرح سزا نہیں دی جا سکتی. اگر نہ دونوں تو قسم ٹوٹ جاتی. اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ 100 سنکوں کا ایک مٹھا لے کر انہیں ایک مرتبہ بیوی کو مار دیں. اس طرح قسم بھی نہیں ٹوٹے گی, بیوی کو خاص تکلیف بھی نہیں ہوگی. انبیاء کرام کا ذکر مبارک. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. اور ہمارے بندے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب یاد کرو جب نیک عمل کرنے والے, ہاتھ دیکھنے والے, آنکھیں رکھتے تھے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذکر الدار. ہم نے انہیں ایک خاص صفت سے چن لیا تھا جو آخرت کی گھر کی یاد تھی. انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار. اور حقیقت یہ کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے. فاذکر اسماعیل یسع والکفل کل من الاخیار. اور اسماعیل اور عیسیٰ اور غفیل کو یاد کر, اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے. یسی علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں صرف 2 جگہ ہے. یہاں ایک دونوں جگہ آپ کا صرف نام مذکور ہے. اور مجھ سے واقعی تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بنو اسرائیل کے انبیاء تھے. حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے. بابل کتاب کا 3 واقعات آپ کا مذکور. اس طرح ذوالکفیل کا بھی جو جگہ ذکر آیا ہے یہاں ایک دوسرے انبیاء میں. بعض صفین نے حضرت یس علیہ السلام کا خلیفہ قرار دی, بعض نے کہا یہ نبی تھے. ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لَحُسْنَ مآب. یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے. یقین جانو کہ لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کے بہترین سے آئے گا. متقیوں کا عمدہ خانہ. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب. ہمیشہ بسنے والے ہیں جنت جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. یہاں تکیہ لگائے ہوئے سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے. عندہم قاصرات الطرف اطراب. اور ان کے پاس جو ہم نے خواتین ہوں گی ان کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مذکور ہوں گی. ھذا ما توعدون لیوم الحساب. یہ ہوں گی نعمتیں بھرپور زندگی جس کا تم روز حساب میں وعدہ کیا گیا ہے. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد. بے شک ہمارے طاعت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. خضر برا رہنم. ھذا وان للطاغین لشر مآب. ایک طرف تو یہ ہے کہ دوسری طرف جو لوگوں نے سرکشی اختیار کی جانو ہوگا جہنم یصلونھا وبئس المہاد. اس میں داخل ہوں گے پھر ان کا بدترین بستر بنے گا. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق. یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ جو مزہ چکھو. آخر من شکلہ ازواج. اور اس طرح کی کا جو
اسی تقریب میں دودہ ہوگی، رات کی بڑی تربیت کا بڑا انجام۔ ھذا فوج ممأقم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار۔ جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں تو یہ دوسرے سے کہیں گے یہ ایک لشکر ہے جو تمہارے ساتھ چلا جا رہا ہے اور اس کا پھٹکار ہوا ان پر یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا وبئس القرار۔ اور وہ آنے والے کہیں گے نہیں بلکہ پھٹکار تم پر ہو، تم ہی تو مصیبت آنے لائی جو تم ہی بہترین جگہ ہے اپنے والے۔ قالوا ربنا من قدمنا لنا هذا فزره عذابا ضعفا النار۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہمارے پروردگار جو شخص بھی مصیبت اللہ ہے اسے دوزخ کا دگنا عذاب دیجیے۔ قالوا ما لنا لا نرى رجلا كنا نعدهم من الاشرار۔ اور کہیں گے ایک دوسرے کہیں گے کیا بات ہے ہم وہ لوگ یہاں دوزخ نظر آنے جنہوں نے بڑے اپنے لوگوں میں جنہوں نے ہم بڑے لوگوں میں شمار کرتے سے مراد مسلمان کافی تو دنیا میں سمجھا کرتے ہیں مذاق آتے ہیں جن کی جمع نظر آئی ہیں۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار۔ جب ہم نے ان کے مذاق کرایا تھا یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کی غلطیاں کی تھی۔ ان ذالک الحق تخاصم اہل النار۔ یقین دوزخیوں کے آپس میں یہ ساری باتیں سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ تو یہ اینڈ کر دیتا ہوں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ واحد القہار۔ اے پیغمبر کہہ دو میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما بینہما العزیز الغفار۔ اور جو تمام آسمان اور زمین ان کے درمیان ہر چیز کا مالک اس اقتدار سب پر چھوڑا ہوا ہے جو بخشا بخشنے والا ہے۔ قل ہوا نباء عظیم کہہ دو کہ یہ عظیم حقیقت کا اظہار ہے۔ انتم عنہ معرضون جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ پیغمبروں کی واقعات قیامت کے حالات کے واقعات قیامت کے بیان بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی منکروں فرما دیجیے اگر غور کرو تو ان کے واقعات میری مدد کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ان باتوں کے معلوم ہونے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جو باتیں اور وہی کے ذریعے مجھے معلوم ہوں اگر وہی کے نصیحت منہ موڑا جائے۔ ما کان لی من علم بالملائل اذ یختصفون۔ مجھے عالم بلاغ کی باتوں کچھ علم نہیں تھا جب وہ فرشتے سوال آپ کر رہے۔ اس سے مراد فرشتوں کی گفتگو کا اشارہ ہے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہوئی یہ تفصیل ہے۔ یوحا الی الا انما انا نذیر مبین۔ میرے پاس وہی صرف اس لیے آتی ہے تاکہ میں صاف صاف خبردار ہونے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ چنانچہ میں اس سے پوری طرح بنا دوں گا میں اس سے روح پھونک دوں گا تم اس کے آگے سجدہ کر دینا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتے نے تو سجدہ کیا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ البتہ ابلیس نے نہ کیا اس نے تکبر سے کہا کافروں میں شامل ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لمن خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔
علی اللہ نے کہا پلیز جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز ہو گیا؟ تم نے تکبر سے کام لیا یا تو کوئی کسی ہستیوں میں سے ہو؟ قال انا خیر منه خلقتنی من النار خلقته من طین، کہنے لگا میں اس آدم سے تیرے ہو جو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو اس کو غارے سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، اللہ نے فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے۔ ان علیک لعنتی الا یوم الدین، اور یقین جانو قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار نہیں۔ قال ربی فانظرنی انی یومئذ یبعثون، اس نے کہا میرے پروردگار تو مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن تک لوگوں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قال ان من المنذرین، میں نے کہا چل تجھے اس لوگوں سے تجھے مہلت دی گئی ہے۔ الا یوم الوقت المعلوم، لیکن ایک مہینے بعد تک، اس سے مراد نہیں سلام مہلت دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب چیز ہمارے مہینے بعد تک قال فعزتک لأغوینہم اجمعین، ایسے اللہ کا بس تو تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں میں ان سب کو بھٹکاؤں گا، الا عبادک منہم مخلصین، پر تیرے برگزیدہ بندے۔ قال فالحق اقول، اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے کہ میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں۔ ام لأن جہنم ممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں تجھ سے اور ان سب سے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے کہ تم سچی بات ہی کہا کرتے ہو، میں تجھ سے اور سب تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ قل قرآن اس قرآن کی قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، جب تمہیں لوگوں سے کہہ دو میں تم سے اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، نہ کوئی بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ ان وَإِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے۔ وَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ چلو انشاءاللہ اینڈ ہو جائے گا، کل سورۃ زمر سے اسٹارٹ کریں گے، ایڈ کرتے ہیں سیشن۔ السلام علیکم۔